سامعین و ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ پتہ آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں، اوورسیز گلوبل کے یہ چیئرمین ہیں اور بانی بھی ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ میاں صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا اور آپ نے بھی اس سے پہلے اعلان کیا تھا۔ میاں منیر احمد صاحب نے پاکستان گرفتاری دینے کے لیے وہ چلے گئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی رائے صاحب، بہت شکریہ، اور تمام سننے والوں کو ڈنمارک میں خاص طور پہ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہاں جی، میں نے سنا ہے کہ میاں منیر صاحب نے اپنی گرفتاری دینے کا اعلان کیا، اور بڑا زبردست اعلان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے پی ٹی آئی کا جیالہ ہونے کا، عمران خان سے اپنی محبت کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اور اسی طرح میں ڈنمارک کی جو خاص طور پہ کوئی ٹائیگر گروپ ہے، کوئی پاکستان گروپ ہے، کوئی اس طرح کے گروپ جو الیکشن لڑتے ہیں ہمیشہ اور بڑھ چڑھ کر پی ٹی اے کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ مدد کرتے ہیں صرف سوشل میڈیا کی حد تک، پیسے دینے کی حد تک۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ووٹ کیسے بناتے ہیں، سب کو یہ پتا ہے کہ یہ کس طرح جو نا پیسے کا جو تبادلہ ہوتا ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح ان کے آئی ڈی کارڈ یوز کیے جاتے ہیں اور ووٹ بنا کر یہاں پر تنظیمیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر صدر کھیلتے ہیں پورا سال، ایک دوسرے کو صدر کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنی تصویریں اپنے سوشل میڈیا پہ لگا کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سیاسی ذہن کے لوگ نہیں ہیں سر، میرے خیال میں، کیونکہ یہ میرا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی ورکر وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ پہ ہوتا ہے۔ سیاسی ورکر وہ ہوتا ہے جب اس کا لیڈر کوئی اپیل کرتا ہے تو وہ اس کی اپیل پر لب بیک کہتا ہے۔ تو ایسے رہنما جو پی ٹی آئی کے لیے پیسہ تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس جو تحریک اس وقت جو ایکچولی یہ تحریک جو نا غلامی کی زنجیریں توڑنے کی تحریک ہے، اور جس میں ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور یہاں کی جو یہاں پہ جن لوگوں نے عہدے لیے، جو لوگ عمران خان کے نام کی وجہ سے مشہور ہوئے، جن کو ان کے محلے دار نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے اپنی پہچان بنائی۔ تو میرا ان سب کو یہ مشورہ ہے کہ چھوڑیں اپنے کاروبار، چھوڑیں فیملیز کو، آئیں پاکستان اور دیں گرفتاریاں، کیونکہ اس وقت پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر جا کے وہاں پہ گرفتاریاں دیں گے تو یہ جو تحریک ہے اس میں اتنی زبردست جان پڑے گی کہ آپ اس کے نتائج کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی تو وہ لوگ گرفتاریاں دینے کی بات کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان میں ٹکٹ ہولڈر ہیں، جن لوگوں نے مفادات لیے ہیں یا جنہوں نے لینے ہیں، وہ لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ لیکن اوورسیز پاکستانی اور تحریک انصاف کے وہ لیڈران جو اپنے آپ کو کوئی سویڈن کا صدر کہتا ہے، کوئی ناروے کا صدر کہتا ہے، کوئی ڈنمارک کا صدر کہتا ہے، کوئی فرانس کا صدر کہتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے چلے کم از کم، اگر ورکر نہیں جا سکتے، اگر وہ لوگ نہیں جا سکتے جن لوگوں کے انہوں نے ووٹ بنا کے الیکشن جیتے، تو کم از کم خود تو جائیں، جو صدر بنے ہیں وہ جائیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جائیں، جو آنے والے الیکشن میں پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ میں سپوک پرسن کا یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، راجہ فراز صاحب۔ میری ان سے اپیل ہے کہ ان کو جائیں، ان کو کہیں کہ وہ جا کے گرفتاری دے، کیونکہ یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں نا، سوئے ہوئے بچے کا منہ چوما، نہ اس کو پتا چلا نہ چومنے والے کو پتا چلا۔ تو تحریک میں حصہ ڈالیں اور گرفتاریاں دیں، اور جیل برو تحریک میں جو ہم نے موومنٹ چلائی ہے اس کا سب حصہ بنے۔ اور میں اس موقع پر میں میاں منیر کو دوبارہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ میاں منیر نے ایک جرات مندانہ فیصلہ کیا ہے، اور مردوں کی طرح اعلان کیا کہ میں گرفتاری دوں گا۔ اب دینی نہ دینی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کم از کم گراؤنڈ پہ جا کے یہ اعلان تو کیا ہے۔ تو میرا ڈنمارک کی قیادت کو خاص طور پہ مشورہ ہے، یہاں پہ او آئی سی کے ڈپٹی سیکرٹری بھی تھے ایوب صاحب، اور اس کے بعد میں اب اگر میں نام لینے جاؤں تو بہت سارے نام ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے، جیتے، ہارے،
پیسہ دیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز میں، ان کو اب گرفتاریاں بھی دینی چاہیے۔ میاں صاحب آپ کے لیے کوئی جیل کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ بچپن سے جو ہے ان چیزوں کو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نواب صاحبزادہ نصر اللہ صاحب کے ساتھ بھوک ہڑتال میں تھے، تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیل ہوتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی جی راج صاحب، یہ جیلیں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پاکستان کی جیلیں بھی ایز اے سیاسی پولیٹیکل ورکر دیکھی ہیں، اور میں نے ڈینمارک کی جیلیں بھی دیکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے، میرے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں تو جا کے بالکل گرفتاری دوں گا، اور اپنے لیڈر سے پہلے گرفتاری دوں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ صرف عہدوں کے لیے میں نے کام نہیں کیا۔ میں اگر اچھے ٹائم پہ میں ان کے ساتھ تھا، تو میں برے ٹائم پہ بھی ان کے ساتھ ہوں، اور میں گرفتاری دوں گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے جو نئے نئے لیڈر بنے ہیں، یا جو نئے نئے لوگ جنہوں نے گرفتاری دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہ ذرا اپنی تیاری کر کے جائیں۔ وہ جیل ہے، سسرال نہیں ہے۔ اور جو پاکستانی پولیس ہے، وہ ڈینش پولیس نہیں ہے، وہ پاکستانی پولیس ہے۔ اور پاکستانی جیلیں اس طرح کی ہیں کہ انسان کو دن میں 14 طبق روشن ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ رائے صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیجیے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا، اس پارٹی کو میں بچپن سے جانتا ہوں، کالج زمانے سے جانتا ہوں۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یہ اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ جہاں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مارتے کم ہے، گھسیٹتا زیادہ ہے لوگوں کو۔ اور یہ اتنے انتقامی ہیں کہ انہوں نے جب اتفاق فاؤنڈریز میں مزدوروں نے یونین بنانے کی کوشش کی ان کی فیکٹری کے اندر، تو انہوں نے جلتے ہوئے آئل کی کڑائیوں میں لوگوں کو پھینکا۔ اور یہ انہوں نے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 12 سال آصف علی زرداری کو جیل میں جس طرح ٹریٹ کیا، ان کو جیل میں قتل کروانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو بچوں کے ساتھ جس طرح کوٹوں میں، روٹوں پہ انہوں نے ذلیل کیا۔ اور بی بی بیچاری، مجھے یاد ہے کہ وہ بلاول ان کی گود میں ہوتا تھا، اور جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب پیش ہوتی تھی تو کوئی بندہ نہیں ان کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ پیپلز پارٹی کے لوگ اتنے ڈرے ہوتے تھے کہ کہیں نون والے جو ہے نا ان کی نون والوں کی وہ لسٹ میں نہ آ جائیں۔ لیکن کل آپ نے ایک تماشا پاکستان میں دیکھا، ایک تماشا نون والوں کو پاکستان کی عوام نے دکھایا۔ وہ مریم بی بی کہہ رہی تھی نا کہ وہ بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے، بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے، زمان پارک میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ تو کل وہ شیر جب باہر نکلا، تو پھر شیر کو پوری دنیا نے دیکھا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ یہ کون سا لیڈر ہے جس کے پیچھے عوام اس طرح جوک در جوک۔ آپ کل اگر میں کیونکہ لاہور کا رہنے والا ہوں، تو زمان پارک سے اگر آپ نے جم خانہ جانا ہو تو آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں گاڑی پہ، 2 منٹ۔ لیکن جب میں جم خانہ سے زمان پارک سے گزر کے گڑی شو آنا ہوتا تھا، تو یقین کریں 1.5 رائے صاحب لگتا ہے۔ اور عمران خان کے گھر کے باہر جو گاڑیوں کی تعداد ہے، یہ جو ڈی ایس این ہے، یہ جو میڈیا کی گاڑی ہوتی ہیں، یہ 100 چینلز کی گاڑیاں وہاں پہ باہر کھڑی ہیں، اور عمران خان کی ایک لفظ بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لیڈر نہیں رہا، اس کی افادیت نہیں ہے۔ تو اس کا بولا ہوا ایک لفظ خبر ہوتا ہے رات کو، ہر ٹاک شو میں ہر اینکر کو انتظار ہوتا ہے کہ عمران خان کچھ بولے تو ہم بیچیں۔ تو اس لیڈر کو کل انہوں نے جب میدان میں باہر نکالا، تو آپ نے اور زمانے نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے وہلانہ اس کا استقبال کیا، اور وہ کورٹ کے ججز حیران پریشان تھے، جنہوں نے پلان کچھ اور کیا ہوا تھا، تیاری کچھ اور کی ہوئی تھی۔ عمران خان کو ایکچولی کل گرفتار کرنے کی تیاری تھی، ایک ٹیم اسلام آباد سے آن وے تھی ایف آئی اے کی، اور اس کے ساتھ ایجنسیوں کے لوگ بھی تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو عوام کا اتنا بڑا جو ہجوم ہے، وہاں سے عمران خان تو کیا، وہ کسی ایک عام کارکن کو بھی گرفتار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اب رہا سوال دوسرا جو اب آپ نے کہا، میں تو اصل میں نون کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا تھا کہ یہ ظلم کسی بھی حد تک کر سکتے ہیں۔
خاص طور پہ آج کا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ، جس کے اوپر 20 مرڈر جو قتل اس نے کروائے ہوئے ہیں، قاتل ہے وہ وزیر داخلہ، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مروا سکتا ہے۔ تو بڑے نازک مزاج ہیں ہمارے یورپ کے رہنے والے لوگ، میڈیسن بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، شوگر کی گولیاں کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے ہیں، پریشانی کی گولیاں بھی کھاتے ہیں کہ پریشانی سے کیسے نکلا جائے۔ تو میری سب کو یہ میرا مشورہ ہے کہ جب آپ جائیں تو اپنے ایک ایک دو دو مہینے کی ڈاکٹر سے دوائیاں لکھوا لیں اور ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں جیلوں میں جو پاکستان کی جیلیں ہیں وہاں تو نہ تو ایک نمبر دوائی ملتی ہے اور نہ پینے والا صاف پانی ملتا ہے، تو اس لیے ان سب چیزوں کی ان سب کو تیاری کرنی پڑے گی۔ میاں صاحب پہ تو پھر آپ ڈرا رہے ہیں لوگ پھر جیل کی طرف کس طرح جائیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ میں ان لوگوں کو تو کہہ ہی نہیں رہا راہ صاحب، جو لوگ بےچارے جن کے کارڈوں پہ ممبر بنائے گئے ہیں، میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو لیڈر ہیں، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اسپوک پرسن ڈینمارک راجہ فرہاد، پریزیڈنٹ ڈینمارک عمران محبوب، کوارڈینیٹر ملک وسیم، سر یہ بڑے بڑے انہوں نے عہدے لیے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے سر، یہ جائیں جیلیں جا کے دیں گرفتاریاں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میاں صاحب آپ راجہ فراد صاحب کی بات کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ تو راجہ فراد کے قریبی دوست ہیں، بھائیوں جیسے ہیں۔ سر رانا ثناء اللہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ راجہ فراد کو کیا پہچانے گا؟ وہ اتنا ظالم شخص ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ اگر اس کی ہسٹری سننی ہے تو جا کے فیصل آباد میں لوگوں سے پوچھے، جن لوگوں ماؤں پہ بچوں کو اس نے اغوا کروا کے تشدد کروا کے قتل کروایا۔ میاں صاحب ہمارے باوثوق ذرائع کہتے ہیں کہ آپ 13 تاریخ کو گرفتاری دینے جا رہے ہیں، ایم آئی رائٹ؟ جی میں 13 کو انشاءاللہ میں پاکستان جاؤں گا، لیکن یہ جو میں نے جو موومنٹ جو چلائی تھی، یہ میری خان صاحب کے ساتھ ان کے حکم پہ میں نے یہ چلائی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے کچھ ذمہ داریاں میرے سپرد کی ہوئی ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالی اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور جس دن اگر اس سے پہلے بھی اگر مجھے حکم آ گئے فوراً آ جاؤ اور آ کے گرفتاری دو سر۔ جیل نہ ہی تو اس طرح کی جیلیں بنی ہیں جو سیاسی ورکروں کو بھر سکیں، اور نہ ہی خان کی کاز کو اب نقصان ہو سکتا ہے۔ خان کی کاز تو وہ ہے کہ ایسے ایسے جو فارمولے جو تیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر خان گرفتار ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اگر نیچے سے لیڈرشپ گرفتار ہوگی تو پھر کیا ہوگا، سارے پلان تیار ہے۔ اور یہ کوئی نواز شریف تھوڑا ہے جو دوائی لینے گیا ہوا تھا آج تک واپس نہیں آیا، یہ وہ عمران خان ہے جو گولیاں کھا کے زخمی حالت میں لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو تحریک ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کی موومنٹ ہے، اور اب یہ عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ کہاں سے نکالیں گے سر؟ کہ آج تک کچھ لوگوں کا بھٹو مرا ہے؟ بتائیں مجھے کوئی بھٹو مرا ہے آج تک؟ بھٹو زندہ ہے نا لوگوں کے دلوں میں۔ تو عمران خان تو زندہ سلامت گرج رہا ہے زمان پارک میں بیٹھا ہوا، اس موومنٹ کو کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ ہزار لوگوں کو جیلوں میں اگر چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ڈینمارک کا حصہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میاں صاحب جیل میں جانا تو بڑا مشکل ہے، وہاں تو پھر دھکے بھی پڑتے ہیں اور پھر بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سہ لیں گے؟ میں کہتا ہوں جی جو جیلوں میں جائیں گے جیلوں والے بھی خوش ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے چلے پہلی دفعہ کوئی اچھے لوگ آئے ہیں، ورنہ وہاں تو کریمنل اور قاتل جاتے تھے۔ پہلی دفعہ سیاسی لوگوں سے جیلیں بھری جائیں گی تو وہ جیل کی انتظامیہ بھی خوش ہوگی، ان کو بھی چھٹیاں منانے کا حوصلہ ہوگا، چھٹیاں منائیں گے، آرام سے انجوائے کریں گے۔ اور یہ جو جیل برو تحریک ہے، یہ ایک نئی آزادی کی نوید انشاءاللہ لے کے پاکستان میں آئے گی۔ میاں صاحب یہ جو اوورسیز ہیں، یورپین ہیں، یہ جیل کو برداشت کر لیں گے یا پکنک ہے یہ سر سیاسی ورکروں کے لیے یہ پکنک ہی ہے۔ یہ آپ نے جب اپنے حقوق حاصل کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کاروبار کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بزنسز کو آپ کو بھولنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ساری جو نا سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں چیزوں سے، پھر آپ کو گرفتاریاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے۔ اب دلیر ہونے کا ٹائم آیا ہے، اب ہوں دلیر سارے۔ میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو
الیکشن آ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے الیکشن ہیں، جو الیکشن ہوتے ہیں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر عبداللہ ریاض سے تو یہ متفق ہی نہیں ہے. میاں صاحب نے بھی بائیکاٹ کی ہوا ہے، ایگزیکٹو باڈی کو چیئرمین ہے. تو عبداللہ ریاض کے بارے کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ اور سر ڈاکٹر عبداللہ ریاض تو میں نے سنا ہے آج کل لنڈن میں آیا ہوا ہے اور وہاں کافی پھڈا چل رہا ہے اس کا. وہ یو کے میں بھی اس دفعہ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لال جھنڈی دکھا دی ہے. تو وہ اس نے اپنی جو گیم کرنی تھی وہ ساتھ ساتھ اپنی کر رہا ہے، لیکن اب وہ ان تلوں میں اب تیل نہیں رہا. میری کیونکہ ابھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ابھی پچھلے مہینے میں لاہور میں، اور میری 2 ملاقاتیں کچھ 40 منٹ کی 1-to-1 ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہیں، اور میں نے ان کو بریفلی بتایا ہے کہ جو خریدے ہوئے ممبر ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو جینون لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو جینون لوگ ممبر بننا چاہتے ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں. اور یہ سسٹم جو اس وقت عبداللہ ریاض چلا رہا ہے اس کی جو ہے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عام لوگ بڑے ڈسارڈ ہیں اس سسٹم سے. اس لیے آپ کو اس سسٹم پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو میرے ساتھ خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ ذرا اس ماحول سے نکل آئے. یہ جو چل رہی ہے، جو تحریک چل رہی ہے، الیکشن ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو عبداللہ ریاض جیسے لوگ ہیں یہ سارے فارغ ہوں گے. میاں صاحب پھر ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اور سر یہ بیچارے تھوڑے ہیں سر، انہوں نے صدر بننا ہے، کسی نے جنرل سیکرٹری بننا ہے، کسی نے نائب صدر بننا ہے، کسی نے اسپوک پرسن بننا ہے، کسی نے چیئرمین بننا ہے، ایگزیکٹو کمیٹی، ایسے ایسے نام بنا دیے ہیں عہدوں کے. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کوئی ایسا عہدہ رہ نہ جائے جو کسی بندے کو دیا نہ جائے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا، ایک وہ او پی سی کے ممبر بن رہے تھے، دھڑا دھڑ ممبر بنائے جا رہے تھے. وہ بندہ کو کام کرنے سے پنجاب گورنمنٹ جب پرویز لائی صاحب کو ہٹایا گیا تو وہ ان کو پتا تھا یہ 10 دن کی گورنمنٹ ہے. تو وہ 10 دنوں میں انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو خوش کر دیں اور ان کو او پی سی کے نوٹیفیکیشن جاری کریں. او پی سی کے نوٹیفیکیشن سب کو جب جاری کیے گئے اور 10 دن کے بعد وہ سارے ہی ختم ہو گئے. گورنمنٹ ختم ہوئی، وزیر اعلیٰ ختم ہوا، اس کا وائس چیئرمین بھی ختم ہو گیا. پاکستان پنجاب کمیشن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا یہ جو عہدے ہیں، یہ عہدے سر صرف یہاں جو نام نہاد لوگ ہیں ان کو ان عہدوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے جا کے کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ جی میں صدر ہوں، جی میں جنرل سیکرٹری ہوں. جی سر ہم تو اس دوڑ میں نہیں ہیں. میاں صاحب، میاں منیر صاحب جو ایگزیکٹو باڈی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے تو بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. بہت اچھا کیا ہے سر انہوں نے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے، سسٹم کو مس یوز کیا جا رہا ہے، تو ہم نے یہ عمران خان سے تو سیکھا ہے کہ سچی بات پہ ڈٹ جانا. اگر ہم خان کے بتائے ہوئے جو تربیت ہے اگر اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر اس پارٹی میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے پھر دوسری پارٹیوں میں اور پی ٹی پاکستان تحریک انصاف میں کیا فرق رہے گا سر؟ اس لیے میرا خیال ہے اگر میاں منیر صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کی ہمیں جو قدر کرنی چاہیے، تائید کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. میاں صاحب، آپ اوورسیز گلوبل کے چیئرمین بھی ہیں، بانی ہیں، آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ سر پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل ماشاءاللہ اس وقت پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس وقت پوری دنیا میں. اور ابھی ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں پورے پاکستان کی جو ٹاپ کی بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک یادداشت سائن کی ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں پہ آسانیاں پیدا کریں گے پوری دنیا میں، اور وہ ہمارے لیے وہاں پر آسانیاں پیدا کریں گے. اور انہوں نے مجھے اپنا کنوینئر بھی ایک کمیٹی 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، جس کا مجھے انہوں نے اعزازی کنوینئر مقرر کر دیا ہے. اور تنظیم تو بڑا بہترین کام کر رہی ہے جی. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی آپ دیکھیں اب اچھے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ایز اے تحریک انصاف کا ممبر اور کارکن سر وہ میں کام کر رہا ہوں، اور جو میرا لیڈر میرے ذمہ جو کام لگاتا ہے وہ میں خاموشی سے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں. میاں طارق جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا بھی. اللہ حافظ سر.
سامان یہ تھے، یہ میاں طارق جاوید صاحب تھے جو اوورسیز گلوبل کے تنظیم کے جو چیئرمین بھی ہیں اور بانی بھی ہیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، کوئی اس بارے میں بات کرنا چاہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز نیوز 1 کا ٹائم حاضر ہے۔